والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، نماز جمعہ کی ادائیگی
اور خطبہ جمعہ کی سماعت کے لیے ہم سب مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری، بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ دنیا میں یہ دستور ہے، یہ معمول ہے کہ آدمی کے دل میں جس چیز کی اور جس کام کی قدر و اہمیت ہوتی ہے، انسان بیدار ہوتے ہی اس کام کے لیے چل پڑتا ہے۔ اور جس کام کی دل میں قدر و اہمیت نہیں ہوتی تو انسان اس کے تذکرے تو کرتا رہتا ہے لیکن اس کی طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، دائیں بائیں نگاہ دوڑائیں۔ ایک دکاندار ہے، اس کے دل میں دکان کی قدر و قیمت ہے تو وہ صبح ہوتے ہی اپنی دکان کھولنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ ملازمت پیشہ آدمی ہے تو وہ اپنے ملازمت والے مقام پر صبح ہوتے ہی چل پڑتا ہے۔ کھیت میں جانا ہے، کھلیان میں جانا ہے، کوئی اور دنیا کا کام کرنا ہے، بازار میں جانا ہے، شہر میں جانا ہے، تو انسان کے دل و دماغ میں جس کام کی اہمیت ہوگی انسان کے قدم خود بخود اس طرف اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کام کی نوعیت ہوتی ہے۔ بعض آدمی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کام کی طرف جاتے ہوئے تیز قدموں سے چل رہے ہوں گے، اور اسی دوران اگر آدمی یہ سمجھے کہ مجھے تاخیر ہو گئی ہے اور لیٹ ہونے کی صورت میں میرا نقصان ہے تو آدمی اس کام کے لیے دوڑ بھی پڑتا ہے۔ چلنا، پھر تیز چلنا اور آخر میں دوڑ پڑنا، یہ کام کی افادیت اور اہمیت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن ہم سب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے کائنات کے اندر رہنے والے لوگوں، بے شک دکان پہ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے، بے شک کاروبار کے لیے جاؤ، تمہاری ضرورت ہے، بے شک خرید و فروخت کے لیے جاؤ، تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن اللہ پاک کا قرآن فرماتا ہے یہ جو میدان ہے یہ میدان اس قابل نہیں ہے
کہ تم دوڑ کر ان کی طرف جاؤ. ان میدانوں کی طرف جاتے ہوئے تمہاری رفتار میں اور تمہاری چال میں اور چلنے کے انداز میں اعتدال ہونا چاہیے. وہ اور کام ہیں جن کاموں کے لیے جب تم نکلو تو تمہاری چال تیز ہونی چاہیے اور تمہیں دوڑتے ہوئے جانا چاہیے. اللہ کے قرآن وہ کون سے کام ہیں؟ اللہ پاک کا قرآن فرماتا ہے وہ 2 کام ہیں. ان کاموں کے لیے جب بھی نکلو تو قرآن کہتا ہے میں تمہیں دوڑتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. میں تب خوش ہوں گا جب تم دوڑ کر جاؤ گے ان کاموں کے لیے، اور اللہ تب راضی ہوں گے جب ان 2 میدانوں میں تم دوڑتے ہوئے نظر آؤ گے. کون سے میدان؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. سب سے پہلا میدان، سب سے پہلا کام، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تمہیں دوڑ کے جانا چاہیے وہ چیز ہے مغفرت، بخشش. جہاں سے تمہیں امید ہو کہ میں وہاں جاؤں گا تو میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دیں گے. تو بخشش کے میدان کی طرف دوڑ کر جایا کرو. اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ سے اپنے گناہ معاف کروایا کرو. یہ بخشش ہو جانا، گناہوں کا معاف ہو جانا کتنی بڑی سعادت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب ہوگا، کچھ لوگوں کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، کچھ لوگوں نو اعمال نامہ سجے ہاتھ وچ ملسی تے بازیاں لوگوں نو اعمال نامہ کھبے ہاتھ وچ ملسی. جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا سمجھے اسے جنت کا ٹکٹ مل گیا، اور جس بندے کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا یوں سمجھو اس کے لیے دوزخ کا پروانہ مل گیا. یہ جو بندہ ہوگا دائیں ہاتھ والا جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا ہے، یہ جب اپنے اعمال نامے کو کھولے گا تو اعمال نامے کے 2 حصے ہوں گے. جس طرح قرآن پاک کے پہلے 15 پارے اور آخری 15 پارے ہیں، اور جو پہلا حصہ ہوگا اعمال نامے کا اس میں بندے کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ، پھر اس سے بڑے گناہ، پھر اس سے بڑے گناہ. بندہ اپنا اعمال نامہ کھولے گا، پڑھتا جائے گا، ڈرتا جائے گا، رنگ فق ہوتا جائے گا. فلاں گناہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، فلاں گناہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. حیران ہو کر بندہ کہے گا مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یہ کیسی کتاب مجھے پکڑا دی گئی ہے، اس میں تو میرے صغیرہ گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، جو میں نے ساری دنیا کے سامنے کیے تھے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور جو میں نے 70,000 پردے کے پیچھے چھپ چھپ کے کیے تھے وہ گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ کیسی کتاب ہے جس میں سارے میرے چھوٹے بڑے گناہ لکھے ہوئے ہیں. پڑھتا جائے گا، ڈرتا جائے گا، پریشان ہوتا جائے گا. جب عین درمیان میں پہنچے گا تو وہاں یہ سطر لکھی ہوئی ہوگی ہذہ سیئاتوں کا قد غفرتو. اے میرے بندے یہ تھے تیرے وہ گناہ جو اللہ نے بخش دیے ہیں. جب آدمی یہ لفظ پڑھے گا، یہ سطر پڑھے گا، اچھا یہ وہ گناہ ہے، یہ ان کی فہرست ہے، یہ ان کا تذکرہ ہے جو اللہ نے معاف کر دیے ہیں، اللہ نے بخش دیے ہیں.
تو آدمی اتنا خوش ہوگا یہ سطر پڑھ کر، یہ لفظ پڑھ کر، کہ خوشی کی وجہ سے اس انسان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمکنے لگ جائے گا، اور خود بخود اس انسان کا خوشی کے باعث قد بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور قد بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، حتیٰ 60 ذراعًا وہی قامت آدم علیہ السلام، جتنا حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا 60 ہاتھ اونچا، اتنا اس بندے کا قد بلند ہو جائے گا قیامت کے میدان میں، جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ نے میرے سارے گناہ بخش دیے ہیں، معاف کر دیے ہیں۔ قد 60 ہاتھ بلند ہو گیا، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، اور وہ بندہ اپنا وہ اعمال نامہ، وہ کتاب، وہ اپنے دائیں ہاتھ میں بلند کرے گا، اور قیامت کا مجمع جدھر مخلوق ہوگی اس طرف رخ کرے گا، اور تلاش کرے گی اس کی نظریں، مجھے کوئی رشتہ دار مل جائے، مجھے کوئی دوست یار مل جائے، مجھے کوئی جاننے والا مل جائے، اور وہ لوگوں کو آوازیں دے دے کے کہے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، او لوگوں میری کتاب پڑھ لو، مجھے اللہ کریم نے جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے، لوگوں او میری کتاب پڑھ لو، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لوگوں او میری کتاب پڑھ لو، اللہ کی ذات مجھ پہ راضی ہو گئی ہے۔ اندازہ لگائیں جب بندے کو قیامت کے دن پتہ چلے گا میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ جائے گا، قد بندے کا 60 ہاتھ اونچا ہو جائے گا، اور اس لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے کلمہ پڑھنے والے، جہاں سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، مغفرت ملتی ہے، اس طرف دوڑ کے گیا کر، باقی دنیا کی طرف چلتے ہوئے گیا کر۔ اور دوسری چیز کہ جس کی طرف تجھے دوڑتا ہوا اللہ دیکھ کے راضی ہوتے ہیں، دوسری وہ چیز کہ جس کی طرف تو دوڑ رہا ہو تو اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، اور دوسری وہ چیز کہ جس کے پیچھے دوڑنا یہ تجھے زیب دیتا ہے اے مسلمان، قرآن کہتا ہے وہ ہے جنت۔ جنت کے پیچھے دوڑا کر، جنت کو تلاش کیا کر، جنت کی خاطر دوڑ لگایا کر۔ کون سی جنت؟ ارضها السماوات والارض، جنت کی وسعت، جنت کا طول، جنت کی لمبائی چوڑائی یہ اتنی ہے جتنے 7 آسمان ہیں، اور جنت کی وسعت، جنت کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی یہ زمین ہے۔ اندازہ لگاؤ کہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، کہاں جا کے سورج غروب ہوتا ہے، اور پھر اوپر چلے جائیں، ایک آسمان ہے، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7واں آسمان، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے یہ جو 7 آسمان ہیں ان کو بھی اکٹھا کرو، یہ جو ساری زمین ہے اس کو بھی اکٹھا کرو، ان کی وسعت اور لمبائی یہ کم ہو جائے گی، جنت ان سے بھی زیادہ بڑی ہے، ان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اور کیسی جنت ہے؟ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات۔ اس جنت میں پانی کی نہریں جو پانی کبھی بھی بدبودار نہیں ہوگا، اس جنت میں اس شراب کی نہریں ہیں جس شراب کو پینے سے انسان کا باطن پاک اور صاف ہو جائے گا، اس جنت کے اندر اس دودھ کی نہریں ہیں جس دودھ کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن
کل ثمرات، اس جنت کے اندر ہر قسم کے پھل موجود ہیں، فی سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب۔ قرآن پاک نے جنت کی بیریوں کے تذکرے کیے، قرآن پاک نے جنت کے کیلوں کے تذکرے کیے، قرآن پاک نے جنت کے درختوں کے سائے کے تذکرے کیے، قرآن پاک نے جنت کے پانی کے تذکرے کیے۔ فرمایا ایسی جنت ہے، بڑی لمبی چوڑی اور وسیع و عریض جنت ہے، اعدت للمتقین، اور یہ اتنی جنت اور اس کی جتنی نعمتیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے کام نہیں آئے گی، یہ سارا کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کروایا ہے۔ خود کھانے سے پاک ہے، خود پینے سے پاک ہے، خود سونے سے پاک ہے، خود نیند اور اونگ سے پاک ہے، اسے بسترے کی ضرورت نہیں، فروش مرفوعہ، جنت کے بسترے تمہارے لیے تیار کروائے، اللہ کو پانی دودھ کی ضرورت نہیں، دودھ کی نہریں تمہارے لیے جاری کروائیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ یہ ساری جنت اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، میں نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کروائی ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سب بولے اللہ سے، جو اللہ سے، کوئی زبان خالی نہ رہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ جنت تیار کروائی ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لوگو وسارعوا، دوڑو دوڑو، دکان کی طرف جانا ہے تو جاؤ، بازار میں جانا ہے تو جاؤ، کاروبار پہ جانا ہے تو جاؤ، خرید و فروخت پہ جانا ہے تو جاؤ، لیکن ان چیزوں کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے۔ تمہاری دوڑ کے دو میدان ہیں جہاں تم دوڑتے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ اللہ کے قرآن کون سے میدان؟ فرمایا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دوڑو تو ان دو کاموں کے لیے دوڑو، یا اللہ سے اپنے گناہ دھلوانے کے لیے دوڑو یا جنت کی تلاش میں دوڑو۔ ان دو راستوں پہ تم تیز دوڑا کرو، اللہ تمہیں دوڑتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور جنت بڑی بے مثال ہے، ملے گی ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ کے قرآن نے اللہ سے ڈرنے والوں کی، مستحقین جنت کی چار اور نشانیاں بیان کی، چار اوصاف بیان کیے، ان کی چار علامتیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں۔ ذرا دیکھنا، گریبان میں جھانکنا، میں بھی اور آپ بھی، کیا یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں جو اللہ کے ڈرنے والے بندوں میں ہوتی ہیں؟ کیا وہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں کہ جن نشانیوں والے اللہ فرماتے ہیں جنت میں جائیں گے؟ سب سے پہلی نشانی ان کی کیا ہے؟ اللہ پاک کا قرآن فرماتا ہے لوگوں ان کی پہلی نشانی یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کشادگی کے اندر بھی اور تنگ دستی کے دوران بھی۔ یہ دو حالتیں ہر بندے پہ آتی ہیں، کبھی کشادگی ہوتی ہے، مال دولت پیسہ کھلا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، اور ہر انسان پہ یہ حالت بھی آتی ہے کہ کبھی وہ غریب ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، مالی طور پر بے حد پریشان ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اللہ کا قرآن کہتا ہے جن ڈرنے والوں، جن متقیوں کے لیے جنت تیار ہے، ان کی پہلی نشانی اور پہچان یہ ہے، پہلا وصف ان کا یہ ہے ينفقون فی السراء والضراء، ان کے حالات ٹھیک ہوں تب بھی وہ اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر ان کے حالات خراب ہوں، ان کے پاس تنگ دستی ہو، غربت ہو، مالی طور پر بہت پریشان ہو، پھر بھی وہ اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دونوں حالتوں میں اپنا مال
اللہ کے راستے میں لگانا، اللہ کے دین پہ لگانا، اللہ کی مخلوق پہ لگانا، یہ جنت میں جانے والے بندے کی پہلی نشانی ہے۔ کتنا مشکل کام ہے، پلے کچھ نہ ہو اور بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے باز نہ آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک مولوی صاحب واز کر رہے تھے، واز کے دوران انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ آدمی جب یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ پیسہ اللہ کے نام پہ دیتا ہوں، 40,000 میں سے 1,000، 20,000 میں سے 100، یہ میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ جو ہی بندہ صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو 70 شیطان اس آدمی کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اسے بار بار سمجھاتے ہیں کہ تیرا دماغ خراب ہے، اسے اس کی ضرورتیں یاد کرواتے ہیں، فلاں جگہ پہ لگانا ہے، فلاں کام رہتا ہے، فلاں کام رہتا ہے، فلاں کام رہتا ہے، یہ جس کو تو دے رہا ہے اسے تو کوئی اور دے دے گا، اسے دینے والے تھوڑے ہیں، یہ تو مانگنے والے لوگ ہیں، انہیں تو لوگ دیتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی ایک خیال ذہن میں آئے گا، پتہ نہیں یہ کہاں لگا دے گا، پتہ نہیں اس سے پیسے سے، تیرے پیسے سے یہ نشہ کرے گا، کیا کرے گا، فلاں کرے گا، یہ کرے گا، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، 70 شیطان جدا جدا اس بندے کو روکتے ہیں تاکہ اس کا پیسہ یہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے یا دین کے کسی کام میں نہ لگے۔ مجمع میں ایک بندہ بیٹھا تھا، اسے بڑا جوش آیا اور وہ یہ مسئلہ سن کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب میں ابھی جاتا ہوں اور میں 70 شیطانوں کو شکست دے کے آؤں گا، 70 شیطانوں کا منہ کالا کر کے آؤں گا۔ گیا، گھر پہنچا، واپس آیا، ہاں بھائی سنا، کوئی چیز لایا ہے؟ یہ مستحق بندہ ہے، اس کو دینی ہے۔ کہنے لگا، مولوی صاحب 70 شیطان ان کو تو میں نے شکست دے لی تھی، ان کی ماں آ گئی، اس نے مجھے شکست دے دی۔ مجھے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگا بس وہ پیسے نکالے کہ مسجد میں غریب آدمی آیا ہوا ہے اس کو دینے ہیں، تو بیوی آڑے آ گئی اور اس نے مجھے ایسے ایسے دلائل دیے اور اس طریقے سے سمجھایا اور دھمکایا، تیرا دماغ خراب ہے۔ 600 بندے جو ایک تینوں جوش چڑھے ہیں مولوی کی تقریر سن کے، صدقہ دیتا ہے، فلاں جگہ پہ لگانے ہیں، فلاں جگہ پہ لگانے ہیں، فلاں کام ہے، فلاں ضرورت ہے۔ 70 شیطانوں کو تو میں نے شکست دے لی تھی، ان کی اماں آ گئی، اس نے مجھے شکست دی، خالی ہاتھ آیا ہوں، اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ بندے کے پاس کچھ نہ ہو، غربت ہو، تنگ دستی ہو، خود مالی طور پر پریشان ہو، اور اس کے سامنے کوئی غریب آ جائے، مسکین آ جائے، یا کوئی دینی تقاضا آ جائے کہ بھائی یہاں اللہ کے نام پہ پیسے خرچ کرو، تو قرآن کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جنت میں جانے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے، حالات ٹھیک ہو تو بھی وہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے حالات سخت پریشان ہو پھر بھی وہ اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی جمعے کے اجتماع میں کہ کل مجاہدین کی ایک جماعت کفار کے ساتھ میدان جہاد میں فلاں علاقے کی طرف روانہ ہو رہی ہے، اتنا عرصہ لگے گا، تو مجاہدین کے لیے خرد و نوش، ساز و سامان، اسلحہ وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور تمام مسلمانوں سے، صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ یہ بڑی فضیلت والا مارکہ ہے، کوئی آدمی محروم نہ رہے، جو جانی طور پر نہیں شامل ہو سکتا وہ مالی حصہ ضرور ڈالے۔ انصار میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، گھر گئے، گھر والی کو کہا کہ رسول اللہ نے بڑی ترغیب دی ہے تو اس جہاد میں کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے۔ خاوند بیوی دونوں پورے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، کھجور کا ایک دانہ بھی گھر سے نہ ملا، کوئی چیز گھر میں نہ بیوی کے پاس ہے نہ ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ فرماتے ہیں میں صبح پریشانی کے عالم میں اٹھا،
نماز پڑھی، پڑوس میں ایک یہودی تھا بڑا مالدار، اس یہودی کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، یہودی نکلا، خیر ہو جی؟ تو ابو عقیل انصاری کہنے لگے کہ مجھے کچھ پیسوں کی بڑی سخت ضرورت ہے، آپ میرے پڑوسی ہیں، چلو مذہب اپنا اپنا صحیح، لیکن پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، کوئی کام کاج ہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، محنت مزدوری، کوئی ایسا تقاضا تو مجھے کچھ امداد چاہیے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا میرا باغ ہے، اس میں اتنے درخت ہیں مالٹے کے، اتنے کھجور کے، ان کو گوڈی کرنی ہے۔ تو ابو عقیل انصاری نے ہتھیار اٹھائے اور سارا دن اس یہودی کے باغ میں درختوں کو گوڈی کرتے رہے۔ شام ہوئی، عصر کا وقت ہوا، چھٹی کا ٹائم ہوا، تو اسے کہا کہ بس مجھے اب دو کوئی چیز، میں تو جاتا ہوں۔ 22-23 دانے کھجور کے وہ اس یہودی نے باغ میں سے چن کے ابو عقیل انصاری کو دن بھر کی مزدوری دی کہ یہ تمہاری اجرت ہے، یہ تمہاری مزدوری ہے۔ خدا کی قسم، تاریخ گواہ ہے، ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک دانہ بھی منہ میں نہیں ڈالا، ایک دانہ بھی۔ اور وہ لے کر 22-23 دانے کھجور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب اللہ کے نبی کے سامنے وہ ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، روپے بھی ہیں، جو بھی ہیں، گندم بھی ہے، کھجور بھی ہے، جو جس کے پاس ہے، لوگ آ کر وہاں ڈھیر لگا رہے ہیں، اور سونے چاندی کا اور اسلحے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو ابو عقیل انصاری آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو عقیل زور کے وقت تجھے نہیں دیکھا، اثر کے وقت نہیں دیکھا، سارا ماجرا سنایا۔ یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں تھا، دن بھر فلاں یہودی کے باغ کی گوڈی کی ہے، یہ مزدوری ملی ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں، مجاہدین کو دے دینا، راستے میں کوئی مجاہد اس کھجور کو کھا لے گا اللہ مجھے اجر دے دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو عقیل انصاری کی یہ ادا اور یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھجور کے ان دانوں کو دائیں ہاتھ پہ ڈالتے تھے، کبھی بائیں ہاتھ پہ ڈالتے تھے، یوں اچھالتے تھے، یوں اچھالتے تھے، اور بار بار فرماتے تھے طوبیٰ لأبی عقیل، طوبیٰ لأبی عقیل، اے میرے انصاری ابو عقیل تیرے لیے مبارک ہو، تیرے لیے شاباش ہو، تو کتنا اونچی قسمت والا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا کھجور کے یہ دانے ابو عقیل جو لایا ہے اس کو سارے ڈھیر کے اوپر ڈال دو، میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سونے چاندی اور کھجور کا اور اسلحے کا یہ سارا ڈھیر اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابو عقیل کے کھجور کے یہ دانے دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں تو کھجور کے یہ چند دانے اس سارے ڈھیر سے زیادہ وزنی ہوں گے اللہ کی نظروں میں۔ اللہ پاک کا قرآن فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت بالکل تیار ہے، جنت انتظار کر رہی ہے، جنت کی ساری نعمتیں بالکل تیار ہیں، لیکن ملیں گی کن کو؟ ملیں گی ان کو جن کی پہلی صفت یہ ہے، پہلی نشانی یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو تو بھی وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر گھر میں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ جب آدمی بھوکا ہو، گھر والے بھوکے ہوں، بچے بھوکے ہوں، اس وقت وہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہو۔ یہ دین یوں ہی نہیں پہنچا ہم تک، یہ صحابہ کا احسان ہے، صحابہ کی قربانیاں ہیں، یہ صحابہ کی ایسی ایسی عظمتیں ہیں کہ یہ دین ہم تک پہنچا۔ اللہ نے اسی لیے جنت کو ان کے قدموں پہ قربان کیا۔ دوسری نشانی فرمایا جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے، جنت جن کے لیے تیار ہے، ان کی دوسری نشانی یہ ہے والکاظمین الغیظ، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو نکالتے نہیں،
غصہ آنا یہ فطرتی چیز ہے، آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جنہوں نے مجھ سے جنت لینی ہے ان کی شان اور پہچان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس الشدید بالسرعہ، دو پہلوان ہیں آپس میں کشتی لڑتے ہیں، ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پٹخ دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کشتی کے میدان میں مد مقابل کو پچھاڑ دینے والے کو میں محمد پہلوان نہیں سمجھتا۔ یا رسول اللہ ہم تو اسی کو پہلوان کہتے ہیں جو مد مقابل کو گرا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ پہلوان نہیں ہے، انما الشدید من ملک الغضب، اصل پہلوان اور حقیقی پہلوان وہ ہے جسے غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے۔ جمعے کا دن ہے، امیر المومنین سیدنا معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جمعے کے خطبے میں اعلان کرتے ہیں فلاں فلاں بندہ کہاں ہے؟ 4-5 آدمی کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا تمہیں بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا؟ جی بالکل ملتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے معلومات کرائی ہیں، اب تمہارا اپنا کاروبار چل پڑا ہے، اب تمہارے مالی حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، آج کے بعد تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملے گا، اپنا نظام آپ چلاؤ۔ ان آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے ابو مسلم خولانی ان کا نام ہے، بزرگ آدمی ہے، جلال اور غصے میں آ گئے اور سارے مجمع کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جھڑک دیا، بولے اور حضرت معاویہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے لیسا ھذا مال ابیکا و امیکا، یہ جو بیت المال میں مال پڑا ہوا ہے جس میں سے ہمیں وظیفہ ملتا تھا، نہ وہ مال تیرے باپ کا ہے نہ وہ مال تیری ماں کا ہے، تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، ابو مسلم خولانی عام آدمی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے مجمع کے سامنے اٹھ کر کہہ رہے ہیں وہ مال نہ تیری ماں کا ہے نہ تیرے باپ کا، تو کیسے روک سکتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹھے رہو۔ حضرت معاویہ ممبر سے اترے، باہر چلے گئے، قریب ہی آپ کا گھر تھا، گھر میں گئے، واپس آئے، جب واپس آئے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت معاویہ کے داڑھی کے بال، سر کے بال، ان میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ حضرت معاویہ دوبارہ ممبر پہ بیٹھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے جو کچھ ابو مسلم خولانی نے کیا ہے وہ بھی تم نے دیکھا ہے، جب اس نے میری توہین کی مجھے بڑا غصہ آیا اور ساتھ ہی مجھے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے محبوب فرمایا کرتے تھے ان الغضب من الشیطان والشیطان من النار فاطفئ النار بالماء، یہ جو تمہیں غصہ آتا ہے یہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، شیطان جب بھی تمہارے دلوں میں غصے کی آگ بھڑکائے اپنے اوپر پانی ڈال کے شیطان کی لگائی ہوئی آگ بجھا لیا کرو۔ بھائی پہ غصہ آ گیا ہے، بہن پہ غصہ آ گیا ہے، بیوی پہ غصہ آ گیا ہے، دوست پہ غصہ آ گیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، اور طبیعت نہیں سنبھل رہی تو وضو کر لو۔ اب بھی اگر غصہ نہیں اترا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہا لو، اپنے اوپر پانی ڈال لو، لیکن غصے کا اظہار نہ کرو، غصے کا نفاذ نہ کرو، فوراً غصے کو نکالو نہیں۔ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ نمبر 1 کشادگی کے میں ہو یا تنگی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور نمبر 2 غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیارے بیٹے علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے پوتے امام زین العابدین
آپ کا ایک غلام ہے، خادم ہے، وضو کروا رہا ہے، کوئی پانی والا برتن اس نے اٹھایا ہوا ہے، امام زین العابدین کے آپ منہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، غلام کے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹ گیا، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں لگا، آپ زخمی ہو گئے۔ بڑا غصہ آیا، جب غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ جو غلام تھا اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ نے مومنوں کی نشانی بیان کی ہے، وہ غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے اور فرمایا، جا میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ اور وہ غلام تھا، فرمایا آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، اور اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ جتنے اس وقت گھر میں پیسے تھے وہ سارے اس غلام کو دے دیے کہ تو اب جا رہا ہے، یہاں سے آزادی تجھے مل گئی ہے، نیا جائے گا اپنے علاقے میں کو کاروبار، جا یہ پیسے بھی لیتے جا۔ یہ ہوتے ہیں جنت کے حقدار جو یوں اپنا غصہ پی جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بچپن سے جوانی تک پالا تھا، مستح رضی اللہ عنہ صحابی کا نام ہے، غریب تھے، چھوٹے سے بچے تھے، ابو بکر صدیق نے اپنی کفالت میں لے لیا، خرچہ دیتے رہے، مستح جوان ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ بخاری شریف میں روایت ہے، جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ منافقوں نے جھوٹی تہمت لگائی تو کچھ مسلمانوں کے منہ سے بھی ایسی ویسی بات نکل گئی کہ جی ممکن ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ جن مسلمانوں کے منہ سے یہ ذرا ڈھیلی سی بات نکلی تھی، قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، ان میں یہ مستح رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں اور کچھ مسلمانوں نے بھی کہا ہے جی ممکن ہے اس طرح ہوا ہو اور ان میں یہ بھی شامل ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی، واللہ لا انفق علی مستح بعد اليوم شیئا، اللہ کی قسم میں آج کے بعد مستح کو ایک درہم بھی نہیں دوں گا، ایک روپیہ بھی نہیں اس پر خرچ کروں گا۔ اللہ نے اسی وقت آسمان سے آیت نازل کی، سورہ نور میں وہ آیت موجود ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ اللہ نے تم میں سے جن کو بڑا بنایا ہے اور اللہ نے تم میں سے جن کو مال کے لحاظ سے وسعت دی ہے، انہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ قسم اٹھا کر کہیں میں آج کے بعد فلاں کو ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخش دے؟ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے وہ اللہ تمہیں جنت دے دے؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ غصہ تھوک دو۔ جب نبی پاک نے ابو بکر صدیق کو یہ آیت سنائی، حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے، اللہ میں بخشش چاہتا ہوں، اور مستح کی جو قسطیں شارٹ ہوئی تھی ابو بکر صدیق نے وہ بھی ادا کر دی۔ یہ اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہے بڑا مشکل، بڑا مشکل، لیکن جنت ملے گی۔ نمبر ایک پہلی صفت کہ پلے کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اللہ کے نام پہ دینا ہے، اور دوسری صفت غصے کو قابو میں رکھنا ہے، غصے کو پی جانا ہے، غصے کا اظہار نہیں کرنا۔ آپ ذرا اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، ہم کتنا کتنا غصہ نکالتے ہیں، بلا وجہ نکالتے ہیں، 6 ماہ بعد پتہ چلتا ہے بات تو اس طرح تھی ہی نہیں، ہم نے 600 گالیاں دے دی بھائی کو، 1000 گالی دے دی بہن کو، اور کتنا ناراض کر دیا ماں کو، کس قدر دل دکھا دیا باپ کا، رشتے توڑ دیے، ناطے توڑ دیے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا اس طرح تو بات ہی نہیں تھی۔ اس لیے یہ غصہ یہ حرام چیز ہے اور اس کا اظہار بھی حرام ہے، اور جو غصے کو پی جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اس کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ اور فرمایا تیسری نشانی ولا فینا الناس، جنت میں جانے والوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بدلے نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے۔ فتح مکہ کا دن ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں پہنچتے ہیں۔ بیت اللہ کے ایک کونے میں مکے کے وہ لوگ سہمے ہوئے بیٹھے ہیں جنہوں نے کل نبی پاک کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو جنہوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تیر مارا تھا، جنہوں نے حضرت بلال کو تڑپایا تھا، ہجرت کرنے والے صحابہ کو ستاتے تھے، یہ سارے کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب نے بتوں کو بیت اللہ سے باہر نکلوایا، بت توڑوائے، بیت اللہ کو پاک کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ما ظنکم بی، تمہارا کیا گمان ہے میرے بارے میں کہ میں اب تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ شہر تو اب میرے قبضے میں آ گیا ہے، ہر چیز پہ تو اب میرا قبضہ ہو گیا ہے۔ وہ بولے اور کہنے لگے، انت کریم ابن الکریم، آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، آپ کا باپ بھی شریف تھا جناب عبداللہ، آپ کے دادا جان بھی شریف انسان تھے جناب عبد المطلب، آپ کا خاندان بھی سارا شریف خاندان ہے اور آپ میں تو شرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ قلعہ دیدار سنگھ ضلع گجرانوالہ ہمارے استاد تھے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پہ، شیخ الحدیث مولانا قاضی عصمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس مکان کی چھت پہ سوتے تھے گرمیوں میں، گلی کی طرف سے سیڑھی لگا کے ایک آدمی جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا وہ اس مکان کے پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ محلے کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا، حوالے پولیس کیا گیا تو وہ کرائے کا قاتل تھا اور حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے مکان پہ چڑھ رہا تھا۔ عدالتی کارروائی شروع ہو گئی، اس کے رشتہ دار احباب وہ آئے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، منت سماجت کی تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ ہماری جماعت کے سربراہ ہیں گجرات میں پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے، آپ لوگ ان کے پاس چلے جائیں، وہ جو فیصلہ کر دیں مجھے قبول ہے۔ وہ لوگ گئے، حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی منت سماجت کی، شاہ صاحب نے قاضی صاحب کو بھی گجرات بلایا اور وہ جو قاتل لڑکا تھا اس کے ورثاء کو بھی بلایا، بات چیت سنی۔ گفتگو کے دوران سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، قاضی صاحب 14 مرتبہ میرے دشمنوں نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، 14 آدمی پکڑے گئے، 14 مرتبہ یہ، اور شاہ صاحب فرمانے لگے اللہ کی قسم ہے میں نے 14 کے 14 آدمیوں کو معاف کر دیا۔ میں آپ کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں، آپ اسے معاف کر دیں، اللہ بہتر کرے گا، آپ کی زندگی ہے تو آپ زندہ رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا، آپ معاف کر دیں۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں گجرات بیٹھے ہوئے سادے کاغذ پہ دستخط کر کے وہ جو قاتل تھا اس کے ماموں کے حوالے کر دیے، جاؤ عدالت میں پیش کرو، اپنا بندہ رہا کروا لو، میرے بیان کی ضرورت ہوئی تو میں جج کے سامنے آ کر بیان دے دوں گا، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کو دیکھے، پھر اوپر چلے جائیں، یہ آل رسول ہے، یہ خاندان رسول ہے، رسول اللہ کے خون میں انتقام نہیں ہے، رسول اللہ کے خون میں معافی ہی معافی ہے، معافی ہی معافی ہے۔ امام زین العابدین کا دروازہ ایک بندے نے کھٹکھٹایا مدینے میں، بھوکا ہوں روٹی چاہیے، دروازہ کھولا اور فرمایا آ جاؤ، دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا پیش کیا، کھانا کھاتے ہوئے وہ مسافر وہ کہنے لگا حضرت آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہچانا ہے، پھر بتائیں میں کون ہوں؟
فرمایا تو ان ظالموں میں سے ایک ہے جنہوں نے کربلا کی دھرتی پہ ہمارے خاندان کو ذبح کیا ہے۔ حضرت ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں میرے جیسے بندے کو؟ امام زین العابدین کا جواب سننا، دیکھنا رسول اللہ کے خون کا اثر کیا ہوتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون میں کیا تاثیر ہے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے وہاں ہم مہمان تھے، تم نے اپنے بڑوں کی سنت زندہ کی، مدینے میں تو مہمان ہے، میں نے اپنے نانے محمد کی سنت زندہ کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، آپ کی آل کے ہاں، آپ کی اولاد کے ہاں یہ انتقام نہیں ملتا، معافی ہی معافی ملتی ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے اللہ نے جن کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے ان کی تیسری نشانی یہ ہے والعافین عن الناس، وہ گالیاں دینے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، گولیاں چلانے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، تہمتیں لگانے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، جھوٹ گھڑنے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ انتقام ان کی لغت میں ہوتا ہی نہیں ہے، پلے کچھ ہو یا نہ ہو اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی دوسری نشانی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جائیں گے، کبھی اپنا غصہ ظاہر نہیں کریں گے۔ اور جنتیوں کی تیسری نشانی فرمایا والعافین عن الناس، وہ معاف کر دیتے ہیں، بدلہ اور انتقام نہیں لیتے ہیں۔ اور ان کی چوتھی نشانی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی زیادتی ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، انسان ہے غلطی اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن جو ہی گناہ سرزد ہوتا ہے ذکر اللہ، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، توبہ کرنے لگتے ہیں، استغفار کرنے لگتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن بندہ گناہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ کا وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے اس کے گناہ کو لکھنے کی، وہ اپنا قلم کاغذ سیدھا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس فرشتے کو فرماتے ہیں ذرا ٹھہر جا، ٹھہر گیا، پھر فرشتہ قلم کاغذ پکڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ذرا ٹھہر جا، اللہ جی میں 2 مرتبہ ٹھہرا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید سے حیا آ جائے، شاید مجھ سے معافی مانگ لے۔ جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے اور بالکل توبہ نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں چل لکھ لے، میں نے تو اسے بڑی مہلت دی، بڑے پردے ڈالے، بڑیاں مہربانیاں کی دیا، میں تو اس کو بڑا بڑا کجے بڑا بڑا موقع دیتا ہے، لیکن بے حیا معافی منگن واسطے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک دا قرآن فرماتا ہے جنتیاں بھی چوتھی نشانی ہے وے جدوں انہاں کولوں کوئی بے حیائی دا کام ہو جائے یا انہاں کولوں کوئی ظلم زیادتی ہو جائے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ نو یاد کر دین، اللہ کولوں معافی مانگ دین، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اے دنیا میں رہنے والوں کون ہے اللہ کے سوا جو گناہ بخش دے؟ آپ نے بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، بھائی سے معافی مانگے، بھائی معاف کر دے گا لیکن تانا دے کے معاف کرے گا، میں تیرے نال انج کیتا انج کیتا انج کیتا، فلانی نیکی فلانی نیکی، 58 نیکیاں میں تیرے نال کیتیاں نے بے حیاوا، تے پھر تو میری مخالفت کیتی ہے، چل ہن آ گیا بوئے تے معافی منگن واسطے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، معاف ہو گیا۔ ماں سے معافی مانگ، ماں تانا دے کے معاف کرے گی، باپ سے معافی مانگ، باپ تانا دے کے معاف کرے گا، استاد سے معافی مانگ، استاد تانا دے کے معاف کرے گا، دوست سے معافی مانگ، دوست تانا دے کے معاف کرے گا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، صرف اللہ ہوئے جدے کولو معافی منگن بندہ آوے، اللہ پچھلے گناہاں دے مینے نہیں دیندا۔ بڈھا ہو کے آیا ہے،
کنگال ہو کے آئے ہیں، لٹا کے آئے ہیں، سب کچھ گوا کے آئے ہیں، 80 سال دا ہو کے آئے ہیں، جدو کھونڈی ہاتھ جا گئی ہون میرے بوئے تے آئے ہیں۔ نا 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 نا، بندے کے آنے کی دیر ہے، اللہ کی رحمت بندے کو سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، اللہ معاف کرتے ہیں، پچھلے گناہ یاد بھی نہیں کرواتے، پچھلے گناہوں کا تانا بھی نہیں دیتے۔ اس لیے فرمایا جو مومن یوں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ جو اللہ سے یوں معافی مانگتے ہیں، اللہ ساری جنت چک کے انہوں نے قدمہ تلے رکھ دیندا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیندا ہے، دھو کے بندے نو انج پاک کر دیندا ہے جویں بندہ اج ماں دے پیٹ چوں پیدا ہویا ہے۔ مہربان ذات، کریم ذات، رحیم ذات، جس دے دروازے تو ہر وقت یہ آواز آندی رہندی ہے، بازا بازا ہرا کے ہستی بازا، گر گبرو کافرو گر بت پرستی بازا، ای درے ماں درگہے نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔